بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرشيد الأفضل سيد البهيم وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوز واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسلام المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين على القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الصلوات. دشمنان اہل بیت پہ لعنت محمد و آل محمد صلوات. دعا ہے خداوند متعال آپ تمام عزاداروں اس وقت صف عزاد تشریف لانا عبادت میں بانیان کی یہ صف عزاد چھائی خرچی خراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں اس دور فرمائے. جتنی جائز شرعی حاجات لے کے آئے کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ جائے. خداوند متعال سید الشہداء کے ہم شکل بہن و بیٹی کے سکتا ہیں آپ تمام کی حاجات شریعت کو پورا فرمائے اور بالخصوص بانیان اشرف بہر الحرام کے جتنے عزیز و قارب اس دار فانی سے دار مکان کی طرف جا چکے ہیں خداوند متعال ان کو جوار شہداء کربلا میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو زندہ و سلامت ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین و غائبین اور بانیان میں سے جو بیمار ہیں خداوند متعال سید الشہداء کے بیمار کربلا بیٹی کی صدقہ میں تمام بیماروں کو اور شاہ صاحب صحت کامل و عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں شیعہ علی عبداللہ اور عزادار حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے. حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرمائے اور ہم سب کو امام کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگوانے کی آواز بلند صلوات. محرم الحرام سے
ہر عزادار ہر مقام پر نگہوں، اور آپ اس بارگاہ میں بالخصوص مودت فی القربہ کے واجب فریضہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہو۔ ہمارا یہ عزاداری کے پروگرام کا انعقاد کرنا یہ کسی رسم کے طور پر نہیں، کسی عادت کے طور پر نہیں، بلکہ یہ قرآن کے حکم کے مطابق مودت فی القربہ کے واجب فریضہ کی ادائیگی انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہر بندہ چاہتا یہ ہے کہ میرا ہر عمل عبادت ہو جائے۔ تو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، پہلے تو دعا ہے کہ خداوند متعال تمام آنے والے عزادار کو صفے اصحاب آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ناراض نہ ہو، معافی پہلے مانگو آپ سے، ماتمیوں سے، عزاداروں سے، کہ کاش خداوند متعال ہماری ملت اور قوم سے یہ کرو پتیاں ختم فرما دے، کیونکہ کچھ نماز والے مومن ہیں، کچھ مجلس والے مومن ہیں، کچھ ماتم والے مومن ہیں، اور کچھ لنگر والے مومن ہیں۔ اور یہ عزاداری ہے کہ عزادار حقیقی وہ ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ ایک ادارہ کیا، تو اس ادارے سے مزہ تب آتا ہے کہ مجلس سے نمازی پیدا ہو اور مسجد سے عزادار نکلے، اور یعنی بارگاہ اور مجلس سے نمازی پیدا ہونے چاہیے، اور مجلس سے مسجد سے عزادار نکلنے چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ ایک معصوم امام جس کا نام ہے سید الساجدین، ایک ہی وقت میں میرا امام عزادار بھی ہے اور عابد بھی ہے، اور جو ہے یا نہیں، اور عزادار ایسا ہے کہ خون رونے والا عزادار ہے۔ اگر ناراض ہو تو میں جملہ کہہ دوں، جب خون رونے والا عزادار عبادت نہیں چھوڑتا تو خون بہانے والا عزادار عبادت نہیں چھوڑتا۔ یعنی خون رونے والا عزادار جو معصوم ہے، ایک ہی وقت میں عزادار بھی ہے اور شین العابدین بھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ ہماری مجالس، یہ مجالس سے نمازی نکلنے چاہیے اور مساجد سے عزادار نکلنے چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ مسجد بارگاہ سے جدا نہیں، بارگاہ مسجد سے جدا نہیں، بلکہ اجازت دے تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ مسجد نبوی میں رہ کر پشت حسین، پشت رسول پر رسول نے حسین کو نماز میں سوار کر کے عظمت حسین بتائی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مسجد نبوی میں پشت رسول پر رسول نے حسین کو بٹھا کر فضیلت حسین بتائی،
اور کربلا میں سجدے میں سر رکھ کر حسین نے عظمت نماز بتایا. اس لیے عزادار ہی نمازی اور نمازی ہی عزادار ہوتا ہے. عزاداری بھی عبادت، نماز بھی. ناراض تو نہیں ہوگا، پریشان تو نہیں ہوگا. عرض کر رہا ہوں نماز بھی عبادت، عزاداری بھی عبادت، لیکن علی سے بغض بھی اور جنت کی خواہش ہو. علی سے بغض بھی اور جنت کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. عبادتوں کا علی سے بغض بھی اور جنت کی خواہش. عبادتوں کا بھی کوئی، عبادتوں کا بھی کوئی، سب بولے کہ آگے کہوں گا، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، پھر میں دیکھوں کیسے حج تیرا قبول ہو. مولا سلامت رکھے. ارے بھائی لوگوں کو علی مشکل کشا کے ماننے والے پریشان نہیں. خالق نے آپ کو تو حقیقت سے عطا فرمائے. توجہ ہے نا. عرض کر رہا ہوں کہ لوگ علی سے بغض بھی کرتے ہیں اور پھر جنت بھی چاہتے ہیں. غور ہے یا نا؟ جنت میں جو جانا چاہتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ علی کے بغیر جنت ملے گی. میں نہیں کہہ رہا، توجہ ہے یا نہیں. یکم محرم سے ہمارا موضوع ہے اطاعت رسول. ایسی بات ہے، اطاعت رسول پہ ہماری گفتگو ہے. میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہم محبتیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اختلاف تفریق نفاق کی ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف رسول کو مانتے ہیں. پھر جس جس کو رسول منوائے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. رسول کے علاوہ ہم کسی کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. ہاں لیکن جس جس کو رسول منوائے اس کو ہم مانتے ہیں. پہلا جملہ آج کی تقریر کر رہا ہوں. لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں جو رسول کے باوفا صحابہ کو نہ مانے. توجہ ہے؟ نہیں میں قرآن سے باہر بات نہیں کرنا چاہتا. میں کہہ رہا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں جو اس آیہ مجیدہ کے مطابق کہ جو رسول دے جو ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. رسول کے دیے ہوئے صحابہ کی محبت کے چراغ ہم دلوں میں روشن کرتے ہیں. اور بابا کے دور اعلان کر کے کہہ رہا ہوں صحابہ وہ ہیں جو عرش کے اوپر ہوں تو تاج سر نگار ہیں. سمجھ آئے وہ حال سر کا ہلانا زبان سے بات کرنا کہ صحابہ وہ ہیں جو عرش کے اوپر ہوں تو تاج سر نگار ہیں. شیخ صاحب کی بلا فرش کے اوپر ہوں
گلشن بخار ہے، مومنوں میں ہو نسیم بہار ہے، وہ جو ہے یا نہیں؟ صحابہ عرش کے اوپر ہو تاج سر نگار ہے، فرش کے اوپر ہو گلشن بخار ہے، مومنوں کے درمیان ہو نسیم بہار ہے، کافروں کے درمیان ہو شمشیر آبدار ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں، اور جو بغض رکھے اس کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ مل کر ہے علی۔ صحابہ کو بھائی کیوں نہیں مانیں گے؟ جنہوں نے رسول پہ جانے قربان کی، جو ہے یا نہیں؟ ہم تو صحابہ کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن کرتے ہیں۔ اگر متوجہ ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، جو ابھی تک ساتھ نہیں ملے ان کو ملانے کے لیے، صحابہ وہ ہیں جو آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں۔ جو گھر سے یہ فیصلہ کر کے آیا ہے نا کہ میں نے مولوی کے ساتھ نہیں بولنا، اب وہ اگر یہاں بیٹھا ہے تو بالکل اپنے آپ کو قابو کر کے بیٹھے۔ اگر تو نے چوتھی سطر اور چوتھا جملہ سماعت کر لیا، بے ساختہ تیری زبان سے اگر علی کا نام نہ نکلے تو شاہ ولایت سے خطاب لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں صحابی وہ ہے جو آسمان پر ہو تو ستارے ہیں، زمین پر ہو ہدایت کے مینارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہو تو پارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہی ہمارے ہیں۔ آپ سلامت ہم صحابہ کے کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم صحابہ کو مانیں گے۔ ہم سے بڑھ کر کون ہے جو صحابی کو مانے گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم تو صحابہ کی محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں، لیکن شرط جو رسول دے وہ لے لو۔ جس سے رسول منع کرے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر ناراض نہ ہو اور آپ فتویٰ صادر نہ فرمائیں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا علی کون ہے۔ ہم کیا جانے علی کون ہے؟ ہم تو علی کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو رسول دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ارے ہم نے علی بھی نبی سے لیا ہے، اس لیے کہ اگر نبی نے نہ فرمایا ہوتا برز الایمان کلو الی الکفر کل، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے، ہم کبھی علی کو نہ مانتے۔ جب رسول نے فرما دیا ہماری زبانیں بند ہو گئی، سر ادب سے جھک گئے، علی کے متعلق کچھ کہا تو ایمان کو خطرہ ہے۔ آپ کا مولا صاحب توجہ ہے یا نہیں؟ ہم علی کے متعلق جانتے ہی نہیں، ہم کیا جانے؟ ہاں جسے رسول کل ایمان فرما، اس لیے ہم اپنے آپ کو علی کے سامنے جھکاتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ ہاں اور یہی بات ہے، ہم دنیا کو بھی یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ علی سے محبت کرو۔ یہ الگ بات ہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، توجہ ہے، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ دنیا نے ہمیں تقسیم کر کے دے دیا کہ جس گھر پہ لکھا وہ دیکھا یا علی، یہ گھر شیعوں کا، جس گاڑی پہ دیکھا یا علی، یہ گاڑی شیعوں کی، جس گلی میں دیکھا یا علی۔ تو اللہ نے بھی وعدہ کر دیا کہ یا علی والی ہر جگہ کو
تم کہتے ہو یہ شیعوں کی نبیوں کا نبی جب معراج پر گیا، رسول فرماتے جب میں جنت میں پہنچا تو جنت کے دروازے پر ایک گھنٹی لگی ہوئی تھی، جب دروازے پہ گرتی تھی آواز آتی تھی یا علی یا علی یا علی۔ اس سے آواز آتی تھی یا علی۔ دروازے جنت پہ بھی لکھا ہے یا علی، اور ہے یا نہیں؟ ہاں، علی چھوڑنے سے چھوٹتا نہیں، جہاں جاؤ گے علی نظر آئے گا، مسجد میں علی، منبر پر علی، توجہ ہے یا نہیں؟ مسجد میں علی، منبر پہ علی۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے دل میں بغض علی ماں کے دودھ کی طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور وہ علی سے دور جانا چاہتا ہے اور علی کو نہیں ماننا چاہتا، پھر کائنات میں اسے دو کام کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ علی آیا ہے تو وہ کعبہ میں، گیا ہے تو مسجد سے، یا اللہ علی کو کہیں اور بھیج دیتا، واپس بلانا تھا تو بدر میں میدان سے بلا لیتا، احد کے میدان سے، خندق سے بلا لیتا، پورے مسجد سے کیوں بلایا؟ کہا میں اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو جانتا ہوں، بہت سے لوگ علی کے دشمن پیدا ہوں گے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کائنات میں جب تک دو چیزیں باقی ہیں علی اس وقت تک بھول نہیں سکتا۔ مسجد میں جاؤ گے علی کا آنا، علی کا کعبے میں جاؤ گے علی کا آنا یاد رہے گا، مسجد میں جاؤ گے علی کا جانا یاد رہے گا۔ مسجد پہنچو گے تو علی کا جانا یاد رہے، کعبہ میں جاؤ گے علی کا آنا یاد رہے گا۔ اگر علی کو چھوڑنا چاہتے ہو تو دو کام کرنا پڑیں گے، نعوذ باللہ، یا کعبہ کو گرانا ہوگا جو ہے، یا مسجد کو گرانا ہوگا۔ اس لیے جب تک مسجد باقی اور کعبہ باقی، اس وقت تک علی کی ذات باقی۔ بڑی آل محمد کی ذات۔ پریشان تو نہیں ہو گئے میرے محترم سامعین؟ علی علی ہے، علی دنیا میں آ کر علی نہیں بنا، توجہ نہیں فرما، علی دنیا میں آ کر علی نہیں بنا، علی جس جگہ پر آیا وہ جگہ بھی پلند، علی کے معنی ہے پلند، توجہ ہے، پلند، علی کے معنی ہے پلند۔ کعبہ میں علی ہے، کعبہ کا مطلب پلند، توجہ ہے۔ تو پھر میں اگر جملہ بدل کے کہہ دوں علی جس مقام پر ہے وہ مقام بھی بلند، علی جس گود میں آئے وہ گود بھی بلند، نہیں میں پھر جملہ بدل رہا ہوں، علی جس جگہ پر آیا وہ جگہ بھی علی، علی جس گود میں آئے وہ گود بھی علی، علی جس گھر میں آیا وہ گھر بھی علی، علی کا چلنا بھی علی، علی کا بیٹھنا بھی علی، علی کی جنگ بھی علی، علی کی گفتار بھی علی، علی کی رفتار بھی علی، علی کا فعل بھی علی، علی کی ماں بھی علی، علی کا باپ بھی علی، علی جس گود میں پروان چڑھا وہ گود بھی علی، علی نے جس زبان کو چوسا، جس زبان کو علی نے چوسا وہ زبان بھی علی۔ ہاں، میرے علی نے جب بھی فخر کیا نبی کی وجہ سے۔ کسی نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا، وہ کہتا ہے یا علی آپ کبھی سوچتے ہی نہیں، جو سوال کرتے ہیں فوراً جواب۔ مولا نے کہا مجھے تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 5۔ مولا نے فرمایا سوچا نہیں، تو نے سوچا ہی نہیں؟ کہا اس لیے کہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہے،
مولا فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ تیرے سامنے اسی طرح پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے، پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے۔ اچھا کہا یا علی یہ آپ نے اتنا علم حاصل کہاں سے کیا؟ علم کہاں سے حاصل کیا؟ بات سے میں رہے جو رسول تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ کہا یہ علم حاصل کہاں سے کیا؟ میرے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ علمنی رسول اللہ زکر زکا۔ یہ میرا سینہ جو علوم کا جینا ہے، میں علی کا کمال نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ رسول نے مجھے علم ایسے دیا جس طرح کوئی بچہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے۔ علی فرما سکتے تھے رسول نے مجھے علم ایسے دیا جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، نہیں فرمایا۔ کیوں؟ ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، منہ میں ڈالتی ہے، پھر چباتی ہے، پھر وہ معدے میں جا کر ہضم ہوتی ہے، پھر کچھ خون بنتا ہے، کچھ فاضل مادے بنتے ہیں، جو فاضل مادے ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں، خون جسم میں جا کر پھر دودھ بنتا ہے، دودھ سے پھر بچے تک جاتا ہے۔ یعنی اتنے تغیر و تبدل کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ دودھ پہنچتا ہے لیکن ادھر سے پرندہ دانا لیتا ہے، بغیر تبدیلی کے اس کے منہ میں رکھتا ہے۔ تو رسول علی فرما رہے ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے وحدانیت کی یونیورسٹی سے علم لیا تھا، وحدانیت کی یونیورسٹی سے جیسے علم لیا بغیر تبدیلی کے، نبی نے میرے اندر لعاب طاق کے ذریعے انڈیل دیا، تو یہ میرا سینہ جو علوم کا جینا ہے میرا کمال نہیں، لعاب رسول کا اثر ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ کہا یہ اچھا اب مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، تو وہیں پہ ایک منافق بھی تھا، اس سے موقع ملا، کہتا یار پھر کمال آپ کا تو نہ ہوا، یہ تو رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ توجہ ہے، رسول کے لعاب کا اثر۔ اچھا انہوں نے فرمایا جی بالکل رسول کے لعاب، پھر آپ کا کیا کمال؟ یہ تو ہمارے نبی کا کمال ہے، یہ رسول کا لعاب ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب اس نے چند مرتبہ کہا، مولا نے کہا واقعی لعاب کا اثر ہے، لیکن سن تیری نظر میں لعاب، کہا نسبت رسول کی نہ دیکھ، ویسے بتا لعاب جسم کا کون سا مادہ ہوتا ہے؟ کہا جی کہ منہ میں اکٹھا ہوتا ہے، بعض لوگ باہر تھوکتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ باہر تھوکتے ہیں، لیکن لعاب ہے رسول کا۔ تو فرمائے کہ پھر رسول کا کمال ہے، آپ کا کیا کمال ہے؟ مولا علی کہتے ہیں بدبخت تو علی کی فضیلت برداشت نہیں کر سکا، تو اس سے بھی عیب نکالنا چاہتا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں اس میں بھی فضیلت علی کی ہے۔ ابھی تو یہ لعاب بول رہا ہے، خور نہیں بول رہا۔ رسول نے فرمایا تھا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، یا علی تیرا خون میرا خون۔ ابھی لعاب بول رہا ہے، خون نہیں بول رہا۔ یہ لعاب ہے، تو جو رسول کے لعاب کے اثر کو برداشت نہیں کر سکے وہ خون کے اثر کو کیا برداشت کریں گے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ہم نے علی لیا ہے نبی سے۔ توجہ، ایک بات آپ کی محبت ہوئے کہ میں اور کرتا ہوں، پریشان تو نہیں ہوئے؟ اچھا لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، شیخ صاحب یہ شیعہ جو ہے نا بڑے عجیب ہیں،
یہ آیت قرآن کی پڑھتے ہیں پھر کھینچ تو روکے، کھینچ تو روکے، فٹ علی تھے نہیں بھائی، ہم علی پہ فٹ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یہ تو بعض دفعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے. نا 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 نا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ شیعہ ہی نہیں جو علی کو نبی سے بڑھائے، وہ شیعہ ہی نہیں جو علی کو نبی یا خدا سے بڑھائے. توجہ ہے یا نہیں؟ ارے ہم کون ہیں علی کو بڑھانے والے؟ اچھا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر. بولو ہے؟ متکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کرنا. لیکن اللہ ساری کائنات کو فرماتا ہے تکبر کرنا گناہ ہے، تکبر مت کرو. تکبر، لیکن اس کا اپنا ایک نام ہے متکبر. اب میرا یہ دل کہتا ہے کہ دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے اپنے حبیب متعلق فرمایا یا ایھا الرسول، بسم اللہ الرحمن یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرا حبیب، تو بڑی عبادت کرتا ہے، تھوڑی کیا کر. تیرے پاؤں پہ فرق پڑ جاتے ہیں عبادت کی وجہ سے. توجہ ہے؟ اور دوسرا ہے علی. ہمارے سب بھائیوں نے صحابہ کرام کے نام لکھے، لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب علی کا نام آیا تو لکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ. میں نے پوچھا کہ سب صحابیوں کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، علی کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کیوں؟ کہا کرم اللہ وجہہ اس کو کہتے ہیں کہ ولادت سے لے کر شہادت تک جس کا چہرہ کبھی بت کے سامنے نہ جھکا ہو. اور میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، کہ ولادت ولادت سے لے کر شہادت تک جس کا چہرہ کبھی بھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو، نہ جھکا ہو، نہ جھکا ہو، پھر جملہ قبول کرو گے. ارے بھائی، آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو چھوٹے بچے ساتھ جاتے ہیں نہیں جاتے؟ سجدہ کرتے ہیں. اگر کوئی ہندو ہے تو گردوارے میں، توجہ، مندر میں ساتھ بچہ جاتا ہے نہیں جاتا؟ عیسائی کے ساتھ گرجا گھر میں بچے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ بولو. سکھ کے ساتھ گردوارے میں جاتے ہیں. پتہ چلا جدھر والدین عبادت کے لیے جائیں، ارے ماں باپ جدھر عبادت کے لیے جائیں بچے ساتھ جاتے ہیں. وہ بدبخت ابو طالب کو کافر کہنے والوں، اگر ابو طالب کے گھر میں کوئی بت ہوتا، اگر اس گھر میں کوئی بت ہوتا تو پھر بچہ بھی باپ کے ساتھ. لیکن کرم اللہ وجہہ لکھ کر تم نے ثابت کیا کہ یہ وہ چہرہ ہے، اور ہے یا نہیں؟ کرم اللہ وجہہ، جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، جو کبھی نہیں جھکا. توجہ چاہوں گا، بات متکبر والی سے ملے، جو کبھی نہیں جھکا. اس نے اتنے اسے سجدے کیے
اس کو اتنے سجدے کیے، رات عشاء کی نماز فریضہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر سر اٹھایا، پھر چاہا وہ اس سے بلند، جو ہے اس سجدے سے وہ بلند، پھر سر سجدے میں رکھا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا ابھی حق ادا نہیں ہوا، پھر سجدے میں سر رکھا۔ ایک رات میں 2000 سجدے علی نے کر دیے، لیکن اللہ کو جلال آیا، ارے یہ سر جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا، مجھے اللہ کو جھک رہا ہے۔ اب میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی تکبر کروں کہ ابھی تجھے جھک۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ارے جو کسی کو نہیں جھکتا وہ علی جب تیرے سامنے جھک رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، علی کسی کے سامنے، ارے جس کے سامنے علی جھکتا ہے وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ ارے علی جیسا جسے سجدہ کرے، نہیں میں جملہ پھر کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا جسے علی سجدہ کرے وہ کتنا عظیم ہوگا، نہیں، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کر جسے علی جھکے، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کر جسے علی سجدہ کرے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ ارے علی نے یہی تو بتایا، جب مجھ جیسا اسے اپنا رب سمجھتا ہے، ہاں تو عزیزان گرامی، اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ علی کو بڑھاتے، بات ذہن میں نہیں، وہ شیعہ ہی نہیں جو علی کو نبی سے بڑھائے یا خدا سے بڑھائے۔ سوال ہے کہ یہ بات آئی کہاں سے؟ نوجوانوں غور تو کرو نا، یہ الزام آخر کیسے آ گیا کہ علی کو شیعہ نبی سے بڑھاتے؟ متوجہ ہے جملہ کرو، کہاں سے اعتراض آیا؟ اصل میں یہ اعتراض کرنے والوں نے شان رسالت کو سنا اپنے منبر سے، شان رسالت کو انہوں نے سنا اپنے منبر سے، شان علی کو سنا ہمارے منبر سے۔ تو جب شان رسالت ادھر سنی، شان امامت ادھر سنی، تو پھر ان کو ہمیں نہیں، انہیں اگر علی بڑھتا نظر آئے تو قصور میرا نہیں، اس لیے کہ کہا نعوذ باللہ درود اس پر، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بستر تھا نہ بچھونا تھا، ہے یا نہیں؟ ارے بھائی ہمارا نبی ایسے نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارا نبی وہ ہے کہ اللہ نے جسے کائنات کا مالک بنایا ہے، اور ہے یا نہیں؟ ہم تو اسی لیے علی کرتے ہیں کہ تمہیں نبی سمجھ میں آئے، نہیں جملہ آپ نے قبول نہیں کیا بھائی۔ ہم علی کر کے علی کو نبی سے بڑھانا نہیں چاہتے، ہم علی کر کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ ہم دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ جس علی کے اتنے فضائل آئے، اتنے فضائل والا علی اپنی آبا کے ساتھ جس کے جوتے صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اتنے فضائل کا مالک ہے، جس کے جوتے سیدھے کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں علی کے آقا کو مصطفیٰ کہتے ہیں، تو جس آقا کا غلام ایسا ہے اس کا سردار کیسا ہوگا؟ ہم علی کر کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ارے ہم نے
نبی تاریخ سے نہیں لیا، ہم نے نبی تاریخ سے نہیں لیا، ہم نے نبی علی سے لیا ہے اور علی نبی سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کو نبی سمجھتے ہیں، اگر نبی سمجھ میں آتا تو پھر علی سمجھ، اگر علی سمجھ میں آتا تو نبی، اگر نبی و علی سمجھ میں آتے تو اولاد نبی جنگلوں میں نہ ہوتے۔ مولا کو سوا نبی حسین کی کوئی خبر نہیں۔ میں اپنے تمام نوجوان اور ماتمیوں سے ملتمس ہوں کہ کوشش کیا کہ ماتم کے ساتھ اس بی بی کو پرسہ پیش کریں جو شام سے ہوتی ہے۔ جب آپ گریہ کرتے ہو نا تو حسین کے 4 سال کی بیٹی سکینہ پھوپھی زینب کا دامن پکڑ کے پوچھتی ہے، اماں یہ جو اتنا گریہ کر رہے ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ثانیہ زہرا کہتی ہے، بیٹا یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں۔ سنو گے جملہ؟ حسین کی یتیمہ کہتی، اماں انہوں نے میرے بابا کو سین سے اترتے تو نہیں دیکھا، انہوں نے میرے چچا پاس کے بازو قلم ہوتے تو نہیں دیکھے، اجرکم اللہ، انہوں نے میرے اکبر کے سینے میں پرچھی لگتی تو نہیں دیکھی، انہوں نے میرے عسکر کے گلے میں تیر لگتے تو نہیں دیکھا۔ بی بی کہتی ہے کاش یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، مجھے شمر تماچے نہ مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے کے دن ہے کوشش کیا کر کہ تیرا آنسو زہرا کے رومال کی زینت بن جائے۔ یہ زہرا کی اور زہرا کی بیٹی کی حسرت ہے رونا۔ یقین کرو اگر مومن کو پتہ چل جائے نا اس رونے پہ زینب کا خرچہ کتنا ہوا ہے، یہ رونے کے لیے 11 کو جب خط رات عصمت آئی نا، سنتے ہو نا کہ بیویوں کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے، سادات سے شاہ صاحب معافی مانگ کے جملہ کیوں گا، یہ جب مقتل سے پہلے زیور ملے ہیں نا تو ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے، یوں مستورات کے ہاتھ تھے، لیکن جب مخدومہ زینب نے کہا نا سجاد بیٹا انہیں کہو مجھے وہاں سے گزارے جہاں پہ بھائیوں کی لاشیں پڑے ہیں تاکہ میں حسین پہ رو دوں، عزاداروں پتھروں کے ڈھیر میں بغیر سر کے لاشا تھا، زینب کو لاشا نظر نہیں آیا، زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کونیوں سے پتھر ہٹانے لگے، عزادار کونیوں سے جب پتھر ہٹائے کونیوں سے خون جاری ہوا، ادھر حسین کا بے سر لاشا برآمد ہوا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کلثوم و زینب نے ماتم شروع کیا، عزاداروں لعین آگے بڑھے، ہاتھ کھول کر گردن کے پیچھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے کی وجہ سے زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے، مولا تجھے سوائے غم کے کوئی غم حسین کے غم نہ دے، عزاداروں مصیب کل جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں پہ دعا کرو کہ کسی گھر میں اگر 4 بچے ہونا اور وہ گھر سے چلے جائیں، گھر ہو امیر کا یا غریب کا، تو گھر سہانا ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن جس گھر میں 84 بچے ہوں، 83 چلے جائیں، ایک باقی بچے، رونے والوں وہ بھی بیٹا نہ بیٹی ہو، تندرست نہ بیمار ہو، وہ مجھے عزاداروں بتاؤ تاریخ میں کوئی ایسی بچی دیکھی جس کی عمر ہو 7 سال اور چلے عصا کے سہارے؟ اجرکم اللہ، 7 سال کی بچی عصا کے سہارے،
عزادارو جب سغرا کو پتہ چلا نا بابا مجھے نہیں لے جائے گا، بابا مجھے نہیں لے جائے گا، عزادارو جناب زینب کے قریب آئے، کہا بھی اماں آپ سفارش کرو نا مجھے بابا لے کر جائے۔ عزادارو ہر بی بی تالا لگاتی ہے، چابی سغرا کی گود میں تالا لگاتی ہے، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور چھوٹی اولاد والے تو اس کو محسوس کرو گے نا کہ سارے گھر والے جا رہے ہوں، 7 سال کی بچی اکیلی ہو، جب 39 گھروں کو تالے لگ گئے، چابیاں سغرا کی گود میں، عزادارو ایک بی بی ہے تالا لگاتی ہے پھر کھولتی ہے، پھر لگاتی ہے پھر کھولتی ہے، کون ہے؟ سغرا کی پالنے والی ماں، اصغر کو دودھ پلانے والی رباب۔ حسین قریب آئے، کہا رباب کیا تو نہیں جانا چاہتی؟ کہا مولا کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہا نہیں، تیرے اندر ہے شاہی مزاج، ممکن ہے سفروں کی تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو، سنو گے جملہ؟ جناب رباب کہتی ہے میں کوئی زہرا کی بیٹیوں سے زیادہ نفیس ہوں، جدھر زینب و کلثوم جائیں گی میں نہیں جاؤں گی۔ کہا پھر کیوں تالا کھولتی ہے بند کرتی ہے؟ کہا مولا دیکھو نا، ہر بی بی نے چابی دی ہے سغرا کو، میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا کے پالا ہے، میں کیسے چابی دوں گی؟ رونے والے عزادارو، میرا قریب مولا حسین کہتا ہے رباب تو چابی مجھے دے، چابی مجھے دے، میں تیرے گزرنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ ادھر تالا لگانا رباب نے چاہا، حسین چل کر سغرا کی طرف چلے، جب سغرا نے بابا کو آتے دیکھا، جتنی بیمار تھی سہارا لے کر کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کر اپنی چادر بچھا کہتی ہے اکبر کا بابا یہاں بیٹھ، سجاد کا بابا یہاں بیٹھ، اصغر کا بابا یہاں پہ بیٹھ، پھر کہتی ہے فاطمہ کبریٰ کا بابا۔ حسین نے کہا کہ اب اپنا نام لے گی یا اس کے بعد کہتی ہے زینب کبیر یا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب پتہ چلا، حسین کہتے جب کہا نا سغرا نے بہن، حسین کہتے سغرا تیرا کچھ نہیں لگتا، کہا بابا منت تھی مجھے بھی ساتھ لے جاتا۔ سنو گے جملہ؟ حسین کہتے ہیں سغرا انکار نہیں، لیکن جن بیویوں کو لے کے جا رہا ہوں نا یہ کسی نہ کسی کی شبیہ ہے، میری زینب میرے باب علی کی شکل والی ہے، میری رقیہ عباس کی شکل والی ہے، تو ہے میری ماں زہرا کی ہم شکل، میں حسین برداشت نہیں کرتا میری ماں کی شکل کوفہ و شام کے بازار۔ اجرکم اللہ، اجر سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین میں نہیں چاہتا میری ماں کی شکل کوفہ و شام کے بازاروں میں۔ بس عزادارو جب یقین ہو گیا میں نے نہیں جانا، ادھر سے قافلہ چلا، جب چلنے لگے ادھر سے جناب سغرا، مولا کہتے سغرا پھر آئی، کہا بابا آپ نے جانا ہے، پھر ملاقات کب ہوگی؟ حسین کہتے مقدر کی بات، نصیبوں کی بات۔ سغرا کہتی ہے بابا پھر میرا 18 دن کا دیر ہے اصغر، میں بیمار تھی، میں نے جی بھر کے اصغر کو اٹھایا نہیں، 10 رجب کو اصغر پیدا ہوئے، 28 رجب 18 دن کے جب چلنے لگے، کہا بابا ایک مرتبہ اصغر مجھے دو۔ عزادارو اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، چہرے پہ بوسہ دیا، سینے کے ساتھ لگایا، اصغر بہن کے ساتھ چمٹ گیا، سغرا لے کر چلنے لگی۔ حسین کہتے سغرا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بابا آپ سارے جاؤ، میں اصغر کے سہارے زندہ رہوں گی۔ حسین کہتے ہیں نہیں اصغر میں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جن کی چھوٹی اولاد ہے جناب سغرا کہتے بابا میں انکار نہیں کرتی، لیکن ایک شرط ہے، آپ سب ہاتھ بڑھائیں، اگر اصغر خود چلا جائے پھر لے کر جائیے گا،
عزادارو جناب زینب نے ہاتھ بڑھایا، اصغر شعرا کے ساتھ لپٹ گیا۔ جناب رقیہ نے ہاتھ بڑھایا، اصغر بہن کے ساتھ لپٹ گیا۔ پالنے والی ماں جناب رباب نے ہاتھ بڑھایا، اصغر شعرا کے ساتھ لپٹ گیا۔ قافلے میں ماتم شروع ہوا۔ جب قرآن برپا ہوا، حسین نے کہا قیامت سے پہلے قیامت۔ عزادارو حسین آگے بڑھے، کہا سغرا اصغر مجھے دو۔ کہا بابا اگر تیرے ہاتھوں پہ آ جائے مجھے انکار نہیں۔ ادھر حسین نے ہاتھ بڑھائے، اصغر بہن سے لپٹ گئے۔ معافی مانگ کے جملہ کہوں گا جس نے ماتم کرنا ہے۔ جب اصغر بہن کے گلے سے لپٹ گیا، اب پتہ نہیں حسین آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کوئی بات کہی، بات کا کرنا تھا۔ اصغر نے بہن کو چھوڑا، بابا کے ہاتھوں پہ آیا، سغرا رو کے کہتی ہے بابا اصغر لے جا، لیکن بتا کیا کہا؟ کہا میں نے کہا ہے اگر تو سغرا کے پاس رہ گیا تیرے حصے کا تیر ڈال جائے۔ ماتم حسین یا حسین